السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع عصر حاضر سے منسلک فسطائی قوتوں کے ماحول میں امت مسلمہ کا رد عمل، یا ایسا سمجھیے کہ فسطائی طاقت ایک طرف ہے، ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ حقیقت ہے کہ امت کا بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ ابھی بھی خواب غفلت کی نیند میں ہے۔ موجودہ تبدیلیوں پر اس کا رد عمل کچھ نہیں ہے۔ امت مسلمہ فسطائی قوتوں کو روکنے کے لیے ہے، اس کے تدارک کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے جائیں، اس پر غور و فکر کرنے کی فی الحال موجودہ دور میں سخت ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف اس وقت قومی سطح پر، نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر سازشوں کا بازار گرم ہے۔ اپنے ملک میں ہو رہی تبدیلیوں کو ہم ان سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم امت مسلمہ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ فسطائی کا جو لفظ ہے، فسطائیت کا لغوی معنی ظلم، زیادتی، بادشاہت کا طر امتیاز یا اشرافیہ کی چھوٹی اور مغلوب ذاتوں کے ساتھ رویہ، دبدبہ، خوف، اس قسم کے معنی میں فسطائیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانی اصولوں کے خلاف اور انسانی اقدار کو مسخ کرنے کے رسم و رواج۔ مثال کے طور پر ہم تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو فرعونیت جب عروج پر تھی، حضرت موسیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ جدید دور میں اور جدید اصطلاح میں ہٹلر، مسولینی کی شکل میں تاریخ عالم پر جو چیزیں نمودار ہوتی ہیں تو ان کو فسطائی قوت کے طور پر یاد کیا جاتا رہا۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ جس بدحالی کا شکار ہے وہ اس کی طویل مدتی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے دور اندیشی اور جد و جہد کا حوصلہ رکھنا مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ امت مسلمہ اپنے مد مقابل، اپنے جو بالمقابل کی جو صحیح پہچان کرنا ہے، اس سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے کہ مطلب کون اسلام دشمن ہے، کون گندے عزائم لے کر، بھیس بدل کر، مصلح بن کر ووٹ مانگنے آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے۔ دشمن کی صحیح پہچان کرنے سے قاصر ہیں آج ہم۔ لہذا امت مسلمہ سب سے پہلے اپنے دشمن کو صحیح طور پر پہچان لیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں امت کی سیاست محض مسلمانوں کی گرد ہی گھومتی رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی 80% آبادی برادران وطن ہے۔ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے ہر معاملے پر ہم اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن وہیں دوسرے کئی معاملات ہیں جس میں ہمارا موقف نہیں رہتا۔ کرپشن ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، عصمت دری کے ایسے کئی مسائل ہیں جن پر مسلمان اس ملک میں کوئی مثبت کردار ادا کرتے نظر نہیں آتے۔ نتیجتاً ہماری تصویر جو بنتی ہے وہ ایک خود غرض گروہ قوم کی بن گئی ہے۔ اس صورتحال کو ہم کو بدلنا ہوگا۔ آئیے کہ فسطائی قوتوں کے اس ماحول میں ہمیں ووٹ کی ایک اہمیت کو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں اس مختصر سے وقت میں۔ حضرات، کسی بھی جمہوری ملک میں طاقت کا اصل سرچشمہ، اصل مأویٰ، حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی جمہوری ملک میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے۔ عوام کے ووٹ سے ہی حکومت بنتی ہے اور حکومت گرتی ہے۔ گویا ووٹ ایک عظیم طاقت ہے، گویا ووٹ ایک عظیم ہتھیار ہے۔ ووٹ انسان کی وہ طاقت ہے جس سے وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ کرتا ہے۔ ووٹ ایک قومی اور شرعی فریضے کے ساتھ ساتھ ہمارا رائٹس بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے، اللہ کے نزدیک گواہی چھپانا گناہ ہے۔ ہم اس حق کو پورے شعور کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ امیدوار کا انتخاب صرف ایک گھر کا معاملہ نہیں بلکہ یہ پوری قوم کا، پورے ملک کا، پورے دیش کا معاملہ ہوتا ہے۔
ووٹ ڈالنے کا عمل صرف 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات 5 سال پر محیط ہوتے ہیں۔ علماء کرام کی متفقہ رائے ہے کہ ووٹ کے فروغ، ووٹ ڈالنے کے لیے نوٹ یا معاوضہ لینا جرم ہے، حرام ہے اور سخت گناہ میں شامل ہے۔ ایک ووٹ کی کمی کی وجہ سے حکومتیں گر جاتی ہیں اور اسی ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت اور تخت و تاج کے حقدار بن جاتے ہیں۔ آپ کا ایک ووٹ کس طرح ملک و قوم کی قسمت بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کی ایک مثال ہندوستان میں جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کی قومی زبان کو لے کر جو مسائل پیدا ہوئے اور جو اختلاف ہوئے، اس کے فیصلے کا طریقہ آپ غور کیجیے، تاریخ پڑھیے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اردو اس وقت ہندوستان کی سب سے مقبول ترین اور شیرین ترین زبان تھی۔ سڑک سے لے کر ایوان تک اور غریب کی جھوپڑی سے لے کر نوابوں اور مہاراجاؤں کے محلات تک اگر کسی زبان کی گونج تھی تو اردو زبان تھی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خط و کتابت کے علاوہ اپنی شادی کا کارڈ بھی اردو زبان میں پرنٹ کروایا تھا۔ لیکن جب آزادی کے بعد اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہندوستان کی قومی زبان کیا ہوگی، اردو ہوگی یا ہندی ہوگی، اتفاق اس بات پر ہوا کہ ووٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا، اور پھر صرف ایک ووٹ نے ہندی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مجلس کے جو صدر تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، خود وہ بھی مدرسے کے تعلیم یافتہ اور اردو دان تھے، اردو بولنے والے تھے، لیکن حالات کے زیر اثر ان کا ووٹ اردو کے حق میں نہیں گیا۔ یہ اسی ایک ووٹ کا کرشمہ ہے، یہ اسی ایک ووٹ کا کرشمہ ہے۔ آج سب سے مقبول اور شیرین زبان ہونے کے باوجود اردو زبان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حضرات، شاعر نے کیا ہی خوب کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ووٹنگ ایک خصوصی حق ہے جسے پانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ دادا نے، ہمارے آبا و اجداد نے لڑائی لڑی ہے، جدوجہد کی ہے۔ ایک جمہوری ملک میں ہر منصب کا فیصلہ ووٹ سے کیا جاتا ہے۔ کون حاکم بنے گا اور کون محکوم بنے گا، کون پی ایم بنے گا اور کون سی ایم بنے گا، یہ تمام فیصلے آپ ہی کے ووٹ سے کیے جائیں گے۔ ہمارا ایک ایک ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں مسلمان طبقہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ جمہوری معاشرے میں ہم جس ماحول میں، جس جمہوریت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس ایسے حالات میں ووٹ ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے ہم حکومت پر ملکیت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی خاطر خواہ تبدیلی، چینجز ہم لا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ووٹرز کی تعداد ہمارے ملک میں گھٹ رہی ہے یا گھٹائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو حق انتخاب سے، الیکشن سے دور کیا جا رہا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ خود بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خصوصی طور پر ہماری مسلم برادری اتر پردیش کے لوک سبھا الیکشن میں 2017 کے مقابلے میں 2022 میں 3% کی کمی آئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہو؟ لہٰذا ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ جمہوری ملک میں ووٹ دینے کا حق بنیادی حقوق میں سے، فنڈامنٹل رائٹ میں سے ایک ہے۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت اسے بنیادی انسانی حقوق میں رکھا گیا ہے، اور دستور ہند میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل 326 کے تحت ووٹرز کے حقوق بیان کیے گئے۔ ہر شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو، کسی بھی الیکشن میں بطور ووٹر رجسٹر ہونے کا حقدار ہو گیا ہے۔ لہٰذا آخر میں ہم اس بات کو سمجھیں، ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ ووٹ ایک شرعی شہادت ہے، ووٹ نمائندے کے حق میں شہادت ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ لہذا ووٹ بھی ایک شہادت ہے اور امانت ہے۔ شریعت کی نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ووٹ کی 3 حیثیتیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپا دیا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے۔ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص
اس کام کی قابلیت رکھتا ہے اور دیانت ہے اور امانت دار ہے اور عوام کے ساتھ رواداری سے پیش آ سکتا ہے۔ اگر لیڈر کے اندر واقعی میں یہ صفات نہیں ہیں، اگر لیڈر کے اندر امانت داری، دیانت داری، عوام کے ساتھ رواداری سے جو پیش آنا ہے، یہ صفات، یہ کوالٹیز اگر نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دیتا ہے، تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ ہے، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ مثلا جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے، معلوم ہونے کے باوجود آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں، تو لہذا کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ لہذا رسمی طور پر یا کسی چیز کی ہرس اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کریں۔ ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش جو کرتا ہے اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے۔ بری سفارش کا مطلب یہ ہے نااہل، نالائق، ظالم کی سفارش کرنا۔ ہمارے ووٹوں سے جیتنے والا امیدوار اپنے 5 سال کے عرصے میں جو نیک یا بد عمل کرے گا، ہم بھی برابر اس کے عمل میں شریک سمجھے جائیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ لہذا تیسری حیثیت، ووٹ کی جو تیسری حیثیت ہوتی ہے وہ وکالت کی ہے۔ اگر یہ وکالت کسی شخص یعنی ذاتی حق کے متعلق ہوتی ہے تو اس کا نفع اور نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے اور وہ محدود ہو رہتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی جو وکالت ہے، ووٹ کے ذریعے سے جو آپ وکالت کرتے ہیں، ایک ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو، اگر ظالم کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنا دیے تو یاد رکھیے پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی جو شخص ووٹ دے کر رہتا ہے اس کے گردن پر رہے گا، جو ووٹ دے کر نااہل کو بنائے۔ لہٰذا ہم اس بات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اور ان حالات میں فسطائی قوتوں کے ماحول میں ووٹ ایک اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ ہم کس طرح سے فسطائی قوتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ فسطائی قوتوں کے تدارک میں، اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے جو چیلنجز آتے ہیں اس میں ہم کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا رد عمل ہمیں ووٹ کے متعلق شعور بیداری ہو، یعنی اس سلسلے سے ہم ووٹر کی جانچ اور اندراج کا کام کریں۔ مسلم ووٹنگ کی جو فیصد ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتا ہے، اس میں اضافے کی کوشش کریں، اور ہر مسلمان کو ووٹ دینے کے لیے گھر سے بوتھ تک لانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ اگر مسلمان اپنے ووٹ بیچتے رہے یا ووٹ تقسیم کرتے رہے یا بالکل بھی ووٹ نہ دینے سے ہندوستان کو، یاد رکھیے کہ جو فسطائی قوتیں ہیں وہ ہندو ملک قرار دینے سے، ہندو ملک بنانے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یاد رکھیے اسے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسری پارٹی کے دوسرے لوگوں کو، مضبوط ترین امیدوار کو جو ووٹ دے کر موجودہ مرکزی حکومت کو ڈھیلا اور کمزور بنانے کی ہم کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو آپ کے ووٹ بیچ رہے ہیں، جو بھی مسلمان ووٹ بیچ رہا ہے، جو مسلمان ووٹ بیچ رہا ہے، دراصل وہ اپنے دین کو بیچ رہا ہے، اپنے اذان کو بیچ رہا ہے، اپنے مساجد کو بیچ رہا ہے، اپنے بچیوں کے حجاب کو بیچ رہا ہے، اپنے مدارس کو بیچ رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، وہ اپنی شریعت کو بیچ رہا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ ووٹوں کی تقسیم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس لیے آنے والے جو انتخابات ہوتے ہیں صرف انتخابات نہیں، اس کو سمجھیں ہم مسلمان، آنے والا جو الیکشن ہے وہ صرف الیکشن تک محدود نہیں ہے، یہ مسلمانوں اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں، اقلیتوں کے وجود کا مسئلہ ہے، اور مذہب پر عمل کرنے کی جو ہماری آزادی کا معاملہ ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی ہماری آزادی کا معاملہ ہے۔ اس بات کا ہم خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ تمام اس بات پر غور و فکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔